امریکہ، پاکستان، ایران اور اب تاجکستان، چاروں طرف سے افغان مہاجرین پر دباؤ بڑھتا جا رہا ہے۔ واشنگٹن ڈی سی میں ایک افسوسناک فائرنگ نے نہ صرف امریکی پالیسی بدل کر رکھ دی بلکہ دنیا بھر میں لاکھوں افغانیوں کے مستقبل کو خطرے میں ڈال دیا ہے۔ تو حالات تیزی سے بدل رہے ہیں۔ 27 نومبر کو واشنگٹن ڈی سی میں پیش آنے والے واقعے نے افغان مہاجرین کے مسئلے کو ایک عالمی بحران میں بدل دیا ہے۔ ایک افغان نژاد شخص رحمان اللہ لکھنوال، جسے 2021 میں آپریشن الائز ویلکم کے تحت امریکہ لایا گیا تھا، اسی شخص نے وائٹ ہاؤس کے قریب 2 نیشنل گارڈ اہلکاروں پر فائرنگ کر دی۔ اس واقعے نے امریکہ میں افغانیوں کے بارے میں پوری بحث کو یکدم بدل دیا۔ صدر ٹرمپ نے فوراً رد عمل دیتے ہوئے افغان امیگریشن پروسیسنگ کو غیر معینہ مدت کے لیے روک دیا، یہاں تک کہ پورے ملک میں تمام اسلائم کیسز تک معطل کر دیے۔ ان فیصلوں سے تقریباً 2 لاکھ افغان متاثر ہو رہے ہیں، وہ تمام لوگ جو امریکہ کے ساتھ جنگ میں اتحادی تھے، جنہوں نے خطرات مول لیے، لیکن آج وہی لوگ دوبارہ عدم تحفظ کا شکار ہیں۔ امریکی صدر نے یہ بھی کہا کہ تھرڈ ورلڈ ممالک سے امیگریشن کو مستقل طور پر روکا جائے گا۔ ساتھ ہی USCIS نے یہ اعلان کر دیا کہ تمام افغان درخواست گزاروں سے دوبارہ انٹرویوز ہوں گے، بائیو میٹرکس دوبارہ سے ہوں گی، اور وہ تمام کیسز جو کئی سال سے زیر التوا تھے اب غیر یقینی مستقبل کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ ناظرین، یہ مسئلہ صرف امریکہ تک محدود نہیں رہا۔ خطے میں پاکستان نے اس سال 3 لاکھ سے زیادہ افغانیوں کو ملک بدر کیا۔ صرف ایک ہی دن 1 دسمبر کو 11,500 افغان واپس بھیجے گئے۔ ایران بھی اسی رفتار سے ڈیپورٹ کر رہا ہے، اور جون میں تو صرف ایک مہینے میں 2,26,000 افغانیوں کو واپس دھکیل دیا گیا۔ اب تازہ ترین خبر یہ ہے کہ تاجکستان نے بھی 2 دسمبر کو اعلان کر دیا کہ تمام افغان مہاجرین کو ملک چھوڑنا ہوگا، جس کی وجہ سے سرحدی حملوں میں چینی انجینئرز کی ہلاکت بتائی جا رہی ہے۔ یوں لگتا ہے کہ جیسے افغانستان کے گرد گھیرا تنگ ہو رہا ہے۔ اقوام متحدہ، خاص طور پر UNHCR اور IOM مسلسل خبردار کر رہے ہیں کہ پہلے ہی 20 لاکھ سے زیادہ افغان واپس لوٹ چکے ہیں۔ افغانستان کی معاشی صورتحال ویسے ہی تباہ ہے، نوکریاں نہ ہونے کے برابر ہیں، عورتوں پر سخت پابندیاں، تعلیم محدود، اور ایسے میں لاکھوں لوگوں کی واپسی پورے ملک کی سیاسی اور سماجی ساکھ کو ہلا رہی ہے۔ واشنگٹن حملہ کرنے والا شخص خود بھی سابق امریکی اتحادی رہا ہے، زیرو یونٹ کا حصہ اور CIA کے ساتھ کام کر چکا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ کیس نہ صرف سیکیورٹی کے نقطہ نظر سے حساس ہے بلکہ اخلاقی پیچیدگی بھی رکھتا ہے۔ کئی امریکی یہ سوال اٹھا رہے ہیں کہ اگر ایک ایسا شخص بھی جان سے بچ سکتا ہے تو کیا نظام واقعی محفوظ ہے یا تھا؟ دوسری طرف افغان برادری کہہ رہی ہے ایک شخص کے عمل کی سزا ہمیں نہ دی جائے۔ سوشل میڈیا پر بحث 2 حصوں میں بٹ چکی ہے۔ کچھ لوگ مکمل پابندی کے حق میں ہیں، جبکہ دوسرے اسے امریکی وعدوں کی خلاف ورزی قرار دے رہے ہیں، خاص طور پر ان افغانیوں کے ساتھ جنہوں نے جنگ میں امریکی فوج کی مدد کی تھی۔ بہت سے لوگ ورک پرمٹ ختم ہونے سے پہلے ہی ملازمتیں چھوڑ چکے ہیں۔ کچھ خاندان کہہ رہے ہیں کہ اگر انہیں ڈیپورٹ کر دیا گیا تو وہ طالبان کے ہاتھوں اپنی جانوں کو خطرے میں وہ ڈال رہے ہیں۔ ان پالیسیوں کی عالمی اثرات بھی سامنے آ رہے ہیں۔ پاکستان میں ڈیپورٹ کیے جانے والے افغان خاندان اکثر کہتے ہیں کہ ان کا افغانستان میں اب کوئی گھر نہیں، کچھ تو کئی نسلوں سے پاکستان میں رہ رہے تھے۔ ایران سے نکالے جانے والوں کی کہانیاں بھی دل دہلا دینے والی ہیں۔ خالی ہاتھ، زخمی، بیمار اور عورتیں اور بچیوں کے لیے خاص طور پر خطرناک ماحول ہے وہاں پر۔ تاجکستان کا فیصلہ سب سے سخت قرار دیا جا رہا ہے کیونکہ وہاں ہزاروں افغان مزدور کئی سال سے کام کر رہے تھے اور اب اچانک انہیں سیکیورٹی رسک قرار دے کر وہاں سے نکالا جا رہا ہے۔ اور ناظرین، اسی کے ساتھ ساتھ اگر افغانستان کی بات کریں تو افغانستان کے اندر بھی صورتحال مزید بگڑ رہی ہے۔ عالمی بینک کے مطابق غربت 97% تک پہنچ چکی ہے۔ واپسی کرنے والوں کے لیے نہ نوکری ہے، نہ رہائش، نہ صحت کی سہولیات۔ طالبان
तालिबान की पॉलिसी की वजह से खवातीन के लिए सूरत हाल और भी खराब है। ये तमाम वाकयात मिलकर एक ऐसा इंसानी बहरान बना रहे हैं जो आने वाले महीनों में मजीद शदीद हो सकता है। कानूनी माहिरीन का कहना है कि ट्रंप इंतजामिया के फैसलों के खिलाफ मुकदमात सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे। कुछ अंदाजे ये भी कह रहे हैं कि 2026 की दूसरी छमाही तक मुमकिन है कि पाबंदियां कुछ नरम हो, लेकिन मजमूई सख्ती बरकरार रहेगी। दूसरी तरफ आलमी इदारे मुसलसल इमदाद की अपील कर रहे हैं, जबकि इमदादी फंडिंग भी कम हो रही है। नाज़रीन, इस सारी सूरत हाल में आप लोगों की राय हमारे लिए बहुत अहम है। अपनी राय से जरूर आगाह करें और मुझे दीजिए इजाजत। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।